سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے. ملاقات کی تفصیل کے بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی سے. ایاز، کیا بات ہوئی ہے اس ملاقات میں؟ دیکھیں جی، اہم ملاقات اس وقت ہو رہی ہے ہمارے صدر میں. اس میں 2 سے 3 چیزیں. ایک تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. دوسرا پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم اور صدر پاکستان جو ہے اس پر بات چیت کر رہے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے جو اس وقت مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ دونوں رہنما جو ہیں، دونوں صدر پاکستان اور دونوں جو وزیر اعظم ہے اس پر بھی بات چیت کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس وقت ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال ہے. اس وقت سیکورٹی فورسز کے حوالے سے جو اس وقت مختلف جگہوں پر جو شہید ہو رہے ہیں اس حوالے سے اور جو آپریشن کیے جا رہے ہیں ان تمام یہ معاملات ہیں. اس وقت تفصیلی بات ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ اپنی نوعیت کی ایک اہم ملاقات ہے اور اس ملاقات میں جو سب سے بڑی بات ہے جو پیپلز پارٹی اس وقت تحفظات رکھتی ہے حکومتی اتحاد کے حوالے سے اس پر بھی آج کوئی اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے. جی شکریہ آپ کا ایاز، آپ تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میزبانی میں حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں حکومت اور پی ٹی آئی نے بات چیت آگے بڑھانے پر اور اگلا اجلاس 2 جنوری کو بلانے پر اتفاق کیا ہے. پی ٹی آئی کی 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے صرف 3 ارکان اسد قیصر، حامد رضا اور علامہ ناصر عباس اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور اور حامد خان ایڈوکیٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. حکومت کی 8 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے 7 ارکان اجلاس میں پیش ہوئے ہیں. مذاکرات کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے مشترکہ بیان پڑھتے ہوئے بتایا کہ کمیٹی کا اگلا اجلاس 2 جنوری کو ہوگا. پی ٹی آئی تحریری شکل میں مطالبات لائے گی. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومتی اتحادی کمیٹی اور پی ٹی آئی اتحادی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کی پہلی باضابطہ نشست ہوئی. دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اجلاس کو نہایت مثبت پیش رفت قرار دیا. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے اور مذاکراتی عمل کو جاری رہنا چاہیے. اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا. طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط کار پیش کرے گی تاکہ اس دستاویز کی روشنی میں بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے. اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتح خوانی کرتے ہوئے اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دونوں مذاکراتی ٹیموں نے اسپیکر سردار ایاز صادق کا شکریہ ادا کیا اور حکومتی کمیٹی کے قیام اور مذاکرات کے عملی آغاز کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا. باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو منعقد ہوگا. مذاکرات کے بعد پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں. 2 جنوری کو مطالبات تحریری شکل میں لائیں گے. آج آپ نے تو رپورٹ کر دیا ہے کہ آج ہماری میٹنگ ہو گئی ہے. اس پہ ہم نے اپنا نقطہ نظر اس طریقے سے رکھا کہ 2 ہمارا موقف ہے کہ ہماری جتنے قیدی ہیں انکلوڈنگ عمران خان اور جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججز کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور 2 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم پورا اپنا جو ہمارا جو بھی ڈیمانڈز ہے جو بھی ہے اس میں رکھیں گے. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ استوار کیا جائے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو تاکہ جو بھی ہو، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے، انہی کی انسٹرکشن پہ ہم آگے بڑھیں گے. تو حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کو ملاقات ارینج کرتے ہیں.
متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں پولیس نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں پولیس حکام نے محنت کشوں کے مسائل سنے اور ان پر قانونی رائے بھی دی۔ دبئی کے علاقے سطح میں ہونے والی پولیس کی کھلی کچہری میں پاکستانی محنت کشوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ دبئی پولیس کے حکام نے غیر ملکی محنت کشوں کے مسائل سنے، قوانین کے بارے میں آگاہی دی اور قانونی مشورے بھی دیے۔ دبئی پولیس کی جانب سے عربی نہ جاننے والے افراد کو اردو زبان میں رہنمائی فراہم کی گئی۔ ترجمان دبئی پولیس ابو ولید نے بتایا کہ یہ عوامی رابطہ مہم پرامن معاشرہ بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ جیسا آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کرائم کا ریٹ بہت کمتی ہے، لیکن اس کے باوجود وقتاً وہ کیا کہا، کسی نے کہا کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے حادثے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ لوگ کو سمجھائیں اور آگاہی دیں کہ آپ کو ہوشیار کریں۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے آپ میں قوت لا جائیں، اپنے سوچ لائیں۔ آپ لوگ سب سمجھدار لوگ ہیں، آپ ڈائریکٹ کچھ بھی ہو، ہمارے دبئی پولیس کا نمبر ہے 999999، یہ ایمرجنسی کے لیے ہے، اور 901 یہ جو غیر ایمرجنسی کے لیے آپ رابطہ کریں۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں گندم کی کاشت میں کمی سے متعلق پاکستان بزنس کونسل کے اعلامیے کی تردید کی ہے۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی نے اپنے بیان میں کہا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی کاشت کا ہدف 1,65,00,000 ایکڑ مقرر کیا تھا۔ پنجاب میں گندم کی کاشت کا تقریباً 99% ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ مریم نواز کے کسان دوست اقدامات سے گندم کی کاشت کا ہدف حاصل کرنے میں مدد ملی ہے۔ کاشت کے سیزن کے دوران ڈی اے پی اور یوریا کی دستیابی وافر مقدار میں رہی ہے۔ بیج گزشتہ سالوں کی نسبت کم قیمت پر دستیاب رہے ہیں۔ کراچی میں ہونے والا گولف ٹورنامنٹ صدیق سنز کی ٹیم نے جیت لیا۔ عبدالرافع کو طویل ڈرائیو کھیلنے پر خصوصی انعام دیا گیا۔ کراچی میں کراچی گولف کلب میں آغا خان یونیورسٹی اسپتال کے زیر اہتمام ہونے والے سالانہ گولف ٹورنامنٹ میں 100 گولفرز نے شرکت کی۔ ایونٹ کا مقصد مینڈنگ کڈز ہارٹ پروگرام کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا تھا۔ گولف ٹورنامنٹ میں صدیق سنز کی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کر کے ٹرافی اپنے نام کی۔ اس کے علاوہ عبدالرافع کو 322 گز کی ڈرائیو کھیلنے پر ٹورنامنٹ کی سب سے طویل ڈرائیو کا خصوصی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ بنیادی انسانی حق ہے، تیز اور افورڈیبل انٹرنیٹ تک رسائی کا حق چھین کر لیں گے۔ سندھ یونیورسٹی جامشورو میں کانوکیشن سے خطاب میں کہا کہ وہ ڈیجیٹل رائٹس بل کے لیے نوجوانوں سے مل کر جدوجہد کریں گے۔ آج کی دنیا میں ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں افورڈیبل ایکسیس، ایکویٹیبل ایکسیس ٹو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور اس ملک کا طلبہ، اس ملک کا نوجوان مل کے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس لکھوائیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابوں اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس لیے سمجھ نہیں آتا، وہ استعمال ہی نہیں کرتے، ان کو فرق ہی کیا پڑتا۔ اگر انٹرنیٹ کو سلو کیا جائے، وی پی این کو بند کیا جائے تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ کا جینا حرام ہوگا اور میرا جینا حرام ہوگا۔ نوجوانوں کا اس جدوجہد میں ساتھ مانگوں گا کہ آئے ہم مل کے اپنا پاکستان کے لیے ایک ایسا ڈیجیٹل بل آف رائٹس مل کے پہلے لکھوائیں۔ ہم جب پھر مل کے ایک کنسلٹیو پروسیس سے، سب کا انپٹ سے ہم وہ ڈاکیومنٹ بنائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمائندہ بن کے میں نیشنل اسمبلی جا کے اس کے لیے جدوجہد کروں گا۔ اگر آپ کوئی اریگیشن کا نظام بنا رہے ہیں تو پھر آپ موجودہ جو پانی کا حالات ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں، اور آنے والے جو مسئلے ہیں اس کے بارے سوچیں، اس سے پہلے کہ 6-7 نیا کنالز بنانا کا فیصلہ کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ اسکالرشپس دینے پر شکریہ نہیں، صرف یہ چاہتی ہیں کہ طلبہ انتشار کا حصہ نہ بنے۔ فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں کانوکیشن سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور گالم گلوچ کرے۔ میں نہیں چاہتی آپ میرا شکریہ ادا کرو، لیکن میں ایک چیز آپ سے ان ریٹرن چاہتی ہوں، اور یہ بالکل سیاسی بات نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے ایک ماں کے طور پہ یہ ایڈریس کر رہی ہوں تو کیا کبھی کوئی ماں اپنے بچوں سے یہ کہے گی کہ جلا دو، آگ لگا دو،
توڑ دو, سر توڑ دو, ڈنڈے پکڑ لو ہاتھ میں, پیٹرول بامز پکڑ لو ہاتھ میں, اور اس کے بعد اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں, لوگوں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہوتے ہیں. یہ مستقبل میں آپ کے لیے بالکل نہیں چاہتی, نہ یہ مستقبل کا یہ راستہ اپنے لیے چننا ہے. اور اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے, اگر آپ کو کوئی الزام لگانا, پگڑیاں اچھالنا سکھائے, تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں, یہاں لڑکیاں زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گی. ایک اس طرح کی مجھے سلینڈر کیمپینز کا سامنا کرنا پڑا, کیریکٹر اسیسینیشنز کا سامنا کرنا پڑا, صرف اور صرف جو سیاسی مخالفت ہے اس کی بنیاد پر. میں تو آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں, امیون ہو گئی ہوں, کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کو بتاتے ہیں ملکہ کوہسار مری میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے. پوری وادی نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے. مری کی تمام سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے, جبکہ برفباری کے شوقین سیاح بھی مری پہنچ گئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں جواد عباسی. جی دیکھیں, میں اس وقت ملکہ کوہسار مری میں ہوں, اور بالآخر برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ ملکہ کوہسار مری میں شروع ہو چکا ہے. صبح سے وقفے سے مری میں برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس وقت مری میں 2 انچ جبکہ گلیات میں 4 انچ سے زائد برفباری ریکارڈ کی جا چکی ہے, اور اس وقت بھی برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جبکہ درجہ حرارت کی بات کروں تو اس وقت مری میں جو درجہ حرارت ہے وہ -2 تک جا پہنچا ہے, اور سردی کی شدت میں بے اپنا اضافہ ہو چکا ہے. جبکہ مری کے حوالے سے بات کروں تو ملکہ کوہسار مری جو ہے وہ اس نے مکمل طور پہ مخملی سفید چادر اوڑھ رکھی ہے, اور مری کا جو حسن ہے وہ دوبالا ہو چکا ہے. برفباری کے جو شوقین سے آئے ہیں, برف کی خبر سنتے ہی پاکستان بھر سے اس وقت مری پر ٹوٹ پڑے ہیں, اور مری مار روڈ اور دیگر تفریحی مقامات کے اوپر بہت بڑی تعداد میں سیاح موجود ہیں جو برفباری کے ان حسین لمحات سے جی بھر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں. جبکہ سرد موسم میں جو ہے وہ یہاں پہ گرم چائے پانی اور کھانوں سے محظوظ ہو رہے ہیں, اور ان حسین لمحات کو اپنے کیمرے کی آگ میں محفوظ کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب اگر انتظامیہ کی بات کروں تو جو برفباری ہو رہی ہے تو اس میں ضلع انتظامیہ بھی اس وقت آن فیلڈ ہے. خاص طور پہ سٹی ٹریفک پولیس اور ہائی وے ڈپارٹمنٹ وہ بھی اس وقت فیلڈ میں ہے, اور تمام تر روڈز کلیئر کروائے جا رہے ہیں. اب تک مری کے تمام راستے کھلے ہیں, تمام سڑکوں کے اوپر جو ٹریفک روانیاں برقرار ہے. جبکہ محکمہ موسمیات کی بات کروں تو محکمہ موسمیات کے مطابق ملکہ کوہسار مری میں برفباری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے. جی تیسرے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ڈرک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 36 رن سے شکست دے دی. جنوبی افریقہ کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز میں کلین سویپ کرنے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی. جوہانسبرگ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی, اور بارش کے سبب فی اننگز 47 اوورز تک محدود کیے جانے والے میچ میں 9 وکٹ پر 309 رنز بنائے. سائم ایوب نے اس ون ڈے سیریز میں دوسری سینچری بناتے ہوئے 109 رنز اسکور کیے. کپتان محمد رضوان نے 53 اور بابر اعظم نے 52 رنز کی باریاں کھیلیں. سلمان علی آغا نے 48 رنز اسکور کیے. رباڈا نے 3, یانسن اور فورٹیون نے 2 وکٹیں حاصل کی. جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 271 رنز پر آؤٹ ہو گئی. ہینری کلاسن نے 81 رنز کی اننگز کھیلی. کاربن باش نے 40 رنز بنائے. ون ڈے ڈیبیو کرنے والے سفیان مقیم نے 52 رنز کے بس 4 وکٹیں حاصل کی. وہ ڈیبیو پر پہلی گیند پر وکٹ لینے والے پاکستان کے دوسرے بالر بھی بن گئے. نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو نہ صرف سیریز میں کلین سویپ کیا بلکہ 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز ہرانے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی.